المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 سے آج ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، یعنی اس بات کی ایک طرح سے گواہی دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے پارے کا آغاز جب ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ اللہ کہہ سکتا ہے، اللہ کے رسول کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ بیٹھ کے اس بات پہ بحث کرنے لگ جائیں، ان کا یہ حق نہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، تو اللہ کہہ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو۔ حالانکہ عام طور پہ یہ تاثر دیکھا جاتا ہے لوگوں میں کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ایسے ہی چھوڑ کے تو چلے گئے تھے، پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان پہ بھی فضیلت نہ دو تم، مطلب ہمیں نہیں ہے اختیار اس چیز کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ اسی طرح تمام انبیاء پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اور ان کو پھر امام بنا دیا۔ معراج کا واقعہ سب کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی ہے تو تمام انبیاء کی کروائی ہے، امام الانبیاء کہہ دیا گیا نا ان کو۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں۔ اب اس کے بعد آگے پھر ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت من قبل یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ تو اس کے حوالے سے مطلب بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے کہ انفاق کا یہاں پہ اصل میں خاص طور پہ ذکر کر دیا گیا کہ اے اہل ایمان، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ تو اس میں کوئی خرید و فروخت بندے کے کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ خرچ کرو اپنی زندگی میں ہی کر لو، یعنی وہ وقت آ جائے کہ جب تمہیں موت آ جائے اور تمہارے پاس اتنی مہلت نہ ہو کہ تمہیں کوئی چیز کام دے سکے، تو اس سے پہلے تم خرچ کر لو۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی بڑی اہم آیت جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، آیت الکرسی۔ اب یہ تیسرے پارے میں ہی دونوں بڑی جامع آیات ہیں۔ ایک آیت الدین جس کو کہا تھا وہ بڑی ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی بہت اہم ہے۔ اس کا کہہ لیں کہ آغاز ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہے۔ یعنی جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ کس چیز کا ہے؟ صرف موت کا۔ اور اسی طرح کہا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو ایک گارڈ فراہم کر دیتے ہیں، ایک محافظ فراہم کر دیتے ہیں، وہ اس کے گھر کی نگرانی کرتا ہے۔ تو بڑی فضیلت والی یہ، اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے تو ایک تقسیم بھی کر دی کہ 50 کلمات ہیں، 10 جملے ہیں، اور تقریباً 17 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اشارتاً یا مطلب صراحتاً آیا ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر اگلا جب رکوع شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی پھر آگے جو آیت آ رہی ہے وہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ آیت اکثر ہمارے مسلمانوں کو آتی ہے، اس پہ تھوڑی سی بحث بھی کرتے ہیں لوگ کہ جی ہم کسی کو زبردستی مسجد کی طرف اور دین کی طرف نہیں لا سکتے۔ یہ اس لیے نہیں ہے،
یہ اس لیے ہے آیت مبارکہ کہ آپ کسی کو زبردستی گردن سے پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، وہ اپنی خوشی سے آئے گا تو آنے دیں، زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں بار بار جو سیرت کی طرف لاتا ہوں نا کہ سیرت پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ جتنے لوگ مسلمان ہو جاتے، جو نہیں ہوتے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم رہو، تمہارے جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تم ہمارے مطلب ماتحت تو ہو لیکن ذمہ دار ہم ہیں تمہارے، ہم پوری ذمہ داری لیتے ہیں، ہر چیز کا لحاظ رکھیں گے۔ عبادات میں تمہیں کھلی چھٹی ہے، تم اپنی عبادت کر سکتے ہو، اپنے چرچ جاؤ، اپنے مندر جاؤ، اپنے کلیسا جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ آیت کا مفہوم تھوڑا سا میں نے بتا دیا کہ یہ اس لیے نہیں ہے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو کہ پہلے بھی آ چکا، آگے پھر ان کی ایک بحث ہوئی کہہ لیں، یا ایک کہہ لیں تھوڑی سی گفتگو ہوئی اس کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، اس کا ذکر ہے کہ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھگڑ رہا تھا اللہ کے حوالے سے، کن کے ساتھ؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس نے پھر بڑا وہ جس کو کہتے ہیں نا پھنے خواہ بن کے بات کی ایک، کہ میں تو ایسے کر سکتا ہوں، میں تو ایسے کر سکتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو ایسے کر کے سورج کو، میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو کہتے ہیں فبہت الذی کفر، اللہ نے کہا فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ایسے ہی گھوم گیا، ویسے سادہ لفظوں میں کہوں تو بالکل ہی سٹھیا گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے کروں گا یہ کام، ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے چل کے ذکر آتا ہے سیدنا عزیر علیہ السلام کا۔ یہودی جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، غالباً یہ قوم لوط کی بستی تھی۔ تو وہاں سے جب گزرے تو انہوں نے جو صورتحال وہاں پہ دیکھی کہ یہ تو بالکل ہی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، تو کہا کہ اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ مطلب ایسے ہی اپنے ساتھ ہی ایک بات انہوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موت دے دی۔ نبی تھے اللہ کے، ان کو صرف یقین دلانے کے لیے موت دے دی، اور 100 سال تک ان کو مارے رکھا۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا، ان کا کھانا تھا، پانی تھا، اور یہ خود تھے۔ 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا تو پوچھا کہ کتنی دیر تم رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے یہ سمجھا میں سویا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، تو پورا 100 سال تک رہا ہے، اور اب دیکھو تمہارا کھانا اور پانی بالکل بھی باسی نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کے اوپر ہڈیوں پہ ہم گوشت چڑھا رہے ہیں۔ ان کے سامنے گدھے کو دوبارہ سے نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک بہترین تندرست گدھے کی شکل دے دی، ہڈیاں جس کی گل سڑ چکی تھی۔ تو کہا، پھر انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح پھر آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ذکر کر دیا، آگے اللہ سے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ کہا یقین تو ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے پوچھا ہے۔ اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 مختلف جگہوں پہ، ان سب کا ایک ایک ٹکڑا، مطلب 4 پرندوں سے ایک ایک ٹکڑا لو، 4 ٹکڑے ایک پہاڑ پہ رکھ دو، 4 دوسرے پہ، 4 تیسرے پہ، 4 چوتھے پہ، اس طرح سے پہلے ان کو مانوس کر لو اپنے ساتھ کہ آواز دے کے پکارو تو وہ آ جائیں۔ جیسے لوگوں نے نام رکھے ہوتے، بلی کا، کتے کا، مرغی کا، کبوتر کا، ایسے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ان کے نام رکھ لو، پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف، ذبح کر کے ڈالاؤ ان کے ٹکڑے، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ دوڑتے چلے آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ان کو بھی یقین ہو گیا۔ اس کے بعد جو ذکر اس میں ذکر آتا ہے وہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اس کی بڑی تفصیل آئی ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، آپ کو پہلے بھی اس دن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ بھی ایک اس کی قسم ہے، عام جو صدقات ہوتے ہیں وہ بھی اس کی قسم ہے۔ دیکھ لینا چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، جیسے ہمارے ہاں حفاظ پڑھ رہے ہیں
بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، یہاں پہ بھی اگر کوئی دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، سمجھ رہے ہیں نا. تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے، صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح مساجد کو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، غریب غربا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، بچوں کو کپڑے لے دلائیں، ان کو کھانا کھلا دیں. ان کو اسلام کی خوبی پوچھا گیا کہ اسلام کون سا افضل ہے، تو کہا کھانا کھلانا اور سلام کرنا. تو کپڑے دلائیں لوگوں کو. رمضان میں تو جس جس جگہ پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں ضرور کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح گھر والے سب سے زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان پہ خرچ کیا جائے. اپنے گھر والے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہے ہماری. اس کے علاوہ اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لاکھوں میں ہی خرچ کرنا ہے، ہزاروں میں ہی خرچ کرنا ہے. آپ 100 بھی کر سکتے ہیں، روپیوں میں بھی کر سکتے ہیں. جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے ضرور خرچ کیا کریں. یہ اللہ کو قرض حسنہ دینے والی بات ہے. اس کے بعد پھر کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ صدقہ جو بندہ کرتا ہے اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. مطلب کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دے کے بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دے کے احسان جتلاتے ہیں. اس کی مذمت کی گئی ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ میں کسی کی مدد کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں یہ بھی خواہش رکھتا ہوں کہ اب یہ میرا غلام ہی بن کے رہے. میں پیسے نہیں دیتے، میں نے یہ نہیں کیا اس کے ساتھ، میں نے اس کا قرض نہیں اتارا، تو اتارا اس پہ احسان کیا. ہمارے ایک دوست ہیں بڑی اچھی بات کیا کرتے ہیں، مجھے تو یقین مانے بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا اور احسان ماننا چاہیے اس بندے کا جو آ کے ہم سے زکوٰۃ لے جاتا ہے، یا جس کا ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے زکوٰۃ اس کو دے دی یا صدقات اس کو دے دیے. اگر وہ نہ پتہ چلتا تو ہم گناہ گار ہوتے نا. ہمارے پاس پڑی ہوئی یہ چیز ہمیں کو بندہ نہیں مل رہا، کسی غلط جگہ پہ چلی جاتی، تو کہتے ہیں ہمیں تو مطلب آنکھیں نیچے کر کے اس کو آرام سے دے دینا چاہیے. یہ نہیں اس کو باور کرانا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں. مطلب یہ احسان جتلانے والا ایک طریقہ ہے نا. یہ نہیں، اللہ کا شکر کریں. کل کو ہم بھی اس کی جگہ پہ ہو سکتے ہیں نا، ہمارا ہاتھ بھی نیچے کر سکتا ہے وہ. جیسے کہتے ہیں نا بڑے بڑے کلگی والوں کو وہ تو گھما کے پھینک دیتا ہے، اس کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ صدقات دے کر، خیرات دے کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دل آزاری نہ کریں، احسان نہ جتلائیں. جس کو دیں خاموشی سے دے دیں، اکیلے میں دیں، چھپ کے دے دیں. کوشش کریں دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. ہمارے ہاں تو تصویریں بن جاتی ہیں، 10 کلو کی تھیلی ایک آٹے کی دے دیتے ہیں اور 2-4 کلو چینی چاول دے دیے، اور پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے جی پاکستان میں دکھاوے کی خیرات ہو رہی ہے. اخبارات اور میڈیا اور ہر جگہ پہ. خدا کے بندو کیا کر رہے ہو یار؟ تصویریں بنوانا مقصد ہے ہمارا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے نکلے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. شیطان کے راستے میں کیوں خرچ کر رہے ہو؟ یہ تو شیطان کا راستہ ہے جو ہم کرتے ہیں. اس بیچاری عورت کی کیا تذلیل ہو رہی ہے جو منہ نیچے کر کے بیچاری آنکھیں جھکا کے کھڑی ہے، آپ سے آٹا پکڑے، تم بے شرموں کی طرح یہ حرکت کر رہے ہو، تصویریں بنوا رہے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ نہیں جی NGOs کے بہت سارے وہ ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے. کس نے کہہ دیا ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا. بس آپ نے دینا ہے تو ایسے ہی دیں، نہیں تو احسان نہ کریں کسی کے اوپر. صاف صاف سیدھی سیدھی بات ہے. اس کے بعد پھر آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بڑی اہم ہے اور چبھنے والی ہیں. حرمت ربا پہ، سود کی حرمت. سود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے باز آ جاؤ. اللہ کیا کہتا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کا خلاصہ بتانے لگا ہوں آپ کو. باز آ جاؤ ورنہ میں اور میرا رسول دونوں ہی تلوار کھینچ کے تمہارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. ویسے اگر میں کہوں نا پوری ایمانداری سے، صرف آپ سے نہیں، یہاں لاکھوں کا مجمع بلا لیں، ان کے سامنے میں بات کروں کہ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو، یہ بات کروں کہ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سینہ تان کے جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. وہ کہیں گے یار کیا کر رہا ہے یہ، گستاخ رسول ہے، یہ فلاں ہے فلاں، کہیں گے نا. لیکن وہی بندہ جب بینک اس کو مختلف پیکیجز دیتا ہے یا بیمہ پالیسی والا آگے اس کو کہتا ہے بچوں کا مستقبل محفوظ کر لو، ایسے کر لو ویسے کر لو، وہی بندہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے.
حالانکہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، سود پہ وہ بھی پیسہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دنیاوی لالچ. ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے وہی ہمارا اصل ہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں، لیکن اصل وہ نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے ہماری آنکھوں کا. اس سے بچیں اور کوشش کریں اس سے جتنا دور بھاگیں گے اتنا فائدہ ہے ہمارا. وقتی فائدے کے لیے کیا فائدہ؟ اللہ اور اس کا رسول اگر ناراض ہوگا تو مولویوں کو تو کہتے ہیں بات ہی کوئی نہیں آتی، یہ تو ہر جگہ پہ پابندیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ مانیں آپ ان پابندیوں کو، اپنی مرضی کر لیں، پھر قبر میں تو جانا ہے نا. قرآن پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پہ جا کے قرآن پڑھ لیں، کسی بھی مسلک کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی تشریح کو دیکھ لیں، تفسیر کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سود کے بارے میں کیا احکامات ہیں. احادیث کو پڑھیں. ماں کے ساتھ برائی کرنے جیسا کہا گیا. 1 روپیہ سود کا کھانا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ برائی کرتا ہے. اندازہ کر لیں آپ. اور اس کے بدلے میں کیا کہا؟ صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صدقات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کا مطلوب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. اور یہ مطلوب نہیں ہوتا کہ واپس آئے گا تو واہ واہ لگ کے آئے گا ساتھ، ایسا نہیں کچھ بھی ہوتا. بس اس میں دینا ہی مقصود ہوتا ہے. یہاں پہ تو لالچ ہوتا ہے کہ میں نے 5 دیا تو 10 مجھے ملے گا، 7 مجھے ملے گا. یہ خطرناک بات ہے. اس کے بعد پھر وہ آیت آ جاتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا. یہ آخر میں ہی آتی ہے، جا کے سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں آتی ہے آیت الدین. اس کا ذکر آ گیا کہ کوئی لین دین کا معاملہ اگر کرنا ہے ادھار کا تو اس میں لکھ لیا کرو، تحریری شکل دے لیا کرو اس معاہدے کو. اور ایسی تحریری شکل ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی شک و شبہ نہ رہے. سادہ سادہ ہونا چاہیے، صاف صاف واضح. ہمارے ہاں کہہ دیتے نا کل آ جائیں، جمعرات نو لے لیں، کہہ دیتے ہیں نا جمعرات کو دے دوں گا میں پیسے، کیونکہ جمعہ چھٹی ہوتی تھی نا اس وقت، جمعرات ہی مشہور ہوئی تھی. اب ہفتہ کہتے ہوں گے شاید، پتہ نہیں، مجھے تو خیر ایسے کاموں سے نکلے ہوئے مدت ہی ہو گئی ہے. تو پہلے جمعرات کا ہوتا تھا کہ جمعرات کو، وہ پھر لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بگی جمعرات نو لے لیں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینے دونے کوئی نہیں. میں نے آپ چکر لگاتے رہے، نہیں، یہ نہ کریں. کوشش کریں اگر آپ خود تنگ دستی اور فاقے والی زندگی بھی گزار سکتے ہیں، کوئی 1-2 مہینے کر لیں، لیکن جس کا قرض دینا وہ دے کے جان چھڑائیں. اس کی بڑی نحوست ہے. لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دیکھتے کہ کوئی آ گیا اور آپ کے پاس اس وقت موجود نہ ہوتے، قرض لے کے اس کی مدد کر دیا کرتے تھے. اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن مدت سے پہلے لوٹانے کی کوشش کریں. یہ اخلاقیات ہیں، بنیادی اخلاقیات ہیں. کوئی زور زبردستی کوئی نہیں ہے اس میں، کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کروا سکتا. تو کہتے ہیں نا پیسہ دینا آسان ہے، لینا بہت مشکل ہے. دے تو آپ زبردستی بھی سکتے ہیں، ڈنڈے سے بھی سکتے ہیں، جب لینے کی باری آئے گی تو پھر ترلے کرنے پڑتے ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے کہا کہ تحریری شکل دے لیا کرو، اور تحریر بھی ایسی ہو جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہو، واضح صاف ہونی چاہیے باتیں. اور اس کے بعد پھر آ رہی ہے بہت ہی جامع دعائیں ہیں. سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پڑھنا چاہیے روزانہ صبح اور شام. آمن الرسول، آخری 2 آیتیں اس کی، اور آخری 3 آیتیں سورہ حشر کے رکوع، آخری رکوع کی. بہرحال یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو بھی یاد کر سکے اس کو ضرور کریں. یہ معراج کے موقع پہ کہہ لیں ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج نہیں ویسے دنیا میں وہی ہوئی تھی اور آپ بڑے خوش ہوئے تھے اس پہ، کہا کہ مجھے اللہ نے بڑی قیمتی آیات دی ہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. تفصیل کا ٹائم نہیں، ورنہ میں تھوڑی سی اس کے بارے میں حدیث بھی سنا دیتا. سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو پڑھا کرو. اور ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، سورہ بقرہ کے بارے میں تو واضح طور پہ ملتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور ہمارے استاد محترم ہیں، وہ جادو وغیرہ کا علاج کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جادوگر کو، مطلب جو بھی جادو وغیرہ کا کام کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو دیکھا ہے کہ جس گھر والے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں نا، جیسا بھی جادو ہو وہ چیختا ہوا آتا ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد، پہلے ہونے نہیں دیتے. یہ آزمائی ہوئی بات ہے.
آپ کی ٹیپ ریکارڈر ہے تو وہ خراب کر دیں گے، کارڈ ہے تو اس کو خراب کر دیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اور کہا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو گھر والوں میں سے کچھ بچے یا کچھ بڑے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو بند کریں. اور یہ میں نے دیکھا ہے خود اپنے، میں نے دیکھا ہے مطلب گھر میں ایسی چیز. تو بہرحال اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کے گھر سے ایسی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے گھر میں اگر کسی کو شک و شبہ ہے کہ شیطانی اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، آسیب ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بس اپنے گھر میں بلند آواز سے خود کر سکے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن چونکہ کافی لمبی ہے، بڑے بڑے حفاظ گھبرا جاتے ہیں 2.5 پارے پڑھتے ہوئے ایک ہی دفعہ بیٹھ کے، تو اس لیے تلاوت چلائی تو جا سکتی ہے نا. تو بہت اچھے اچھے قرآن کی تلاوتیں آج کل تو موجود ہیں ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ، تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے چلائیں اس کو، اور یقین مانیں آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسی طرح سورہ آل عمران کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں، اور قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات ہیں. بہرحال سورہ آل عمران اس کے آغاز میں ہی، اس میں 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ بقرہ کے اندر جو زیادہ وضاحت کہہ لیں گے، زیادہ رخ انور تھا، زیادہ خطاب تھا یہود سے تھا، اور آل عمران میں خطاب زیادہ کن سے ہوگا؟ نصارہ سے، عیسائیوں سے. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، ان کے نانا، اور یہ سارا ایک تفصیل اس کی موجود ہے. ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا اور لوگوں نے کیا الزامات لگائے، ان کی والدہ پہ کیسے الزامات لگے، اس کی تفصیل یہاں پہ ملے گی. اس کی وضاحت تھوڑی سی آ جائے گی انشاءاللہ. تھوڑا سا ٹائم میں نے کل بھی کہا تھا کہ زیادہ لگ جائے گا، آج تو انشاءاللہ اس کے لیے تیار رہیے گا. یہ بھی مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے سورہ مبارکہ، اس کے 20 رکوع ہیں، سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں. اس کی 200 آیات ہیں، اس کی 286 آیات ہیں. تو اس لیے اس میں چونکہ ذکر ہے ان کا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام تھا عمران، ان کا ذکر ہے، انہی کے نام سے آل عمران اس صورت کو کہا گیا. تو اس حوالے سے ایک بات اس میں بڑی اہم ہے اس حوالے سے بھی کہ ان کے آغاز میں الف لام میم سے ہی سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، الف لام میم سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے. اس کے شروع میں بھی بہت اہم باتیں ہیں، اس کے شروع میں بھی بڑی اہم باتیں، اس کے آخر میں جامع دعائیں، اس کے آخر میں بھی جامع دعائیں ہیں. اسی طرح نجران کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کا کچھ معاملہ تھا جس پہ انہوں نے بحث کرنے کا سوچا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کچھ باتیں کی، اور ثابت وہ اصل میں یہ کرنا چاہتے تھے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. کوشش ان کی یہ تھی، جیسے باطل عقیدے والا کوشش کرتا نا، میں اپنے عقیدے کو سچ ثابت کروں تاکہ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. تو اس طرح یہ بھی لوگ آئے، ان کی کوشش تھی اور کوشش انہوں نے کی، لیکن نئی بات بن سکی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ قرآن مجید میں جو آیات ہیں یہ 2 قسم کی ہیں. کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، اور کچھ آیات ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ کن کو کہتے ہیں؟ جن کی سمجھ ہمیں نہیں آ سکتی. اللہ نے بتا دیا کہ یہ آیت ہے، یہ اس کا حکم ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. اب اس میں بحث کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہم نہیں سوچ سکتے، جان ہی نہیں سکتے. جنت دوزخ کا ذکر ہے جیسے، اب جنت اور دوزخ ہم صرف ویسے ہی سوچ سکتے ہیں کہ گھنی چھاؤں ہوں گی جنت میں، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، آب کوثر بھی ہوگا، جام کوثر پلائے جائیں گے. ایسی باتیں سوچ ہی سکتے ہیں نا، دیکھ تو نہیں سکتے. ہم نے تو سن کے ہی ایمان لانا ہے. اسی طرح دوزخ کے بارے میں کہ دوزخ کا جو سب سے کم عذاب جس بندے کو دیا جائے گا اس کو دوزخ کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے کہ دیگ شیگ پکاتے ہوئے یا چولہے پہ کوئی چیز بناتے ہوئے انگلی جل جائے، یا سگریٹ لگاتے ہوئے یا لیٹر یا ماچس جلاتے ہوئے انگلی کو لگ جائے آگ، تھوڑی سی تیلی لگ جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اور بڑی شدید ہوتی ہے یہ، لیکن دوزخ کی کیا کیفیت ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس شدت کی آگ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. کہا دنیا کی آگ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ متشابہات ہیں اصل میں. تو اسی طرح محکم آیات کیا ہیں جو واضح ہیں بالکل. اب کہا کہ محکم آیات کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دل کے صاف ہوتے ہیں. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا وہ متشابہات کی طرف دوڑتے ہیں. ایک حکم صاف ہے بالکل واضح، اب اس کو مان لینے میں حرج کیا ہے؟ خواہ مخواہ ایک مصیبت اپنے گلے میں ڈال لے بندہ کہ ایک چیز ایسی چھیڑ کے بیٹھ جائے جس کا نہ حل نکلے کوئی اور نہ کوئی نتیجہ نکلے، تو اس کو چھیڑنے کا
فائدہ نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بات متشابہ ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے. ہمیں پیدا اسی نے کیا نا, اس کو پتا تھا ان کی نفسیات کیا ہے. اسی طرح اس نے کہا یہ محکم ہے, اس میں واضح احکامات ہیں سارے کے سارے, کوئی متشابہ چیز نہیں ہے, اس کو مان لینا چاہیے. اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم دعا ہے, یہاں پہ تو انہوں نے ذکر نہیں کیا, میں نے اپنے طور پہ کہا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار, ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا, ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا کر دینا, تو بے شک بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے ہر بندے کو. اسی طرح پھر آگے چل کے اس چیز کا بھی ذکر آ گیا کہ اللہ کے نزدیک شروع سے ہی دین کون سا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے شروع سے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ, ان کی حرکتیں کچھ بتا کے کہا ان کو دوست نہ بناؤ, یہ تمہارے دوست ہو بھی نہیں سکتے. پھر اس کے بعد 3 واقعات ایسے بتا دیے جن کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں, اور یہ ایسے واقعات ہیں جو عام طور پہ رونما کم ہوتے ہیں. جن میں سے پہلا واقعہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا ہے. کیا ہوا کہ والدین بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی والدہ نے پھر نظر مانی. نظر ماننا جائز ہے, اللہ کے نام کی نظر ماننا جائز ہے, اس کے علاوہ کسی کے نام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے. نظر اللہ کے نام پہ مانی جائے گی, ویسے باقی جو مرضی ہو جائے پھر خیر ہے. تو نظر ماننا جائز ہے اللہ کے نام پہ. انہوں نے نظر مانی کہ اگر مجھے اولاد دے گا اللہ تو میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کر دی. اور وہ دعا میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا کہ دعا کیا کرتی تھی, انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم, میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. مطلب بچی ہے ابھی چھوٹی سی, اسی کے لیے دعا کر رہی ہے ماں بیٹھی کہ یا اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی, ابھی وہ خود بچی ہے, کہا اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. ہم نے کبھی کی اپنے بچوں کے لیے ایسی دعا؟ کبھی سوچ کے دیکھیں. قرآن پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, سمجھ کے پڑھنے سے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. پہلے سے ہی بندہ دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. تو اپنی بیٹی کے لیے وہ دعا کر رہی ہیں, انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. تو ظاہر سی بات ہے بار بار وہ دعا کر رہی ہیں, اللہ نے فتقبلھا ربھا بقبول, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. کیا کہ نہیں؟ پھر سیدنا مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے اور کہا کہ یہ وجیہ ہیں, اللہ کی نظر میں آبرو والے, عزت والے, اکرام والے ہیں, بڑے وجیہ ہیں اللہ کی نظر میں, اور اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ کن سے اللہ نے پیدا کیا ان کو. تو پہلی بات یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ سیدہ مریم کی ولادت کا. انہوں نے, ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں دے دوں گی. تیرے گھر بیت المقدس اس وقت تھا, اللہ کا گھر مشہور تھا, بنی اسرائیل اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے, اپنی عبادت کرتے تھے. تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہا میں نے تو بیٹی کو پیدا کر دیا, میرے پاس تو بیٹا ہوتا تو وہ دیتی. اب بیٹی تو ظاہر ہے بیٹوں جیسی نہیں ہو سکتی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا. پھر کفالت کن کے ذمے لگائی؟ اس وقت کے جو نبی تھے سیدنا زکریا علیہ السلام, ان کے ذمے لگا دیا کہ ان کی کفالت کریں. وہ جب بھی بچی کے حجرے میں جاتے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق پاتے, رنگ برنگے پھل دیکھتے, اور بے موسم کے پھل اور طرح طرح کے کھانے دیکھتے. قال یا مریم انا لکی ھذا, پوچھتے ہیں مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ, وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس سے آیا. شروع سے پاک باز تھی, بہت نیک پرہیزگار. ماں نے دعائیں دی ہوئی ہیں, سوچیں یار اس پہ ذرا سوچیں. ماں دعائیں کیا دے رہی ہے؟ تجھے اور تیری اولاد کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتی. تو اللہ نے پھر بتایا, تو کہتی ہے بچی ہے ابھی تھوڑی, 9 عمر, مطلب 8-10 سال عمر ہوگی. تو اس وقت ہی زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے محراب میں جاتے, حجرے میں جاتے, دیکھتے اس کے پاس رنگ برنگے پھل پڑے ہوئے ہیں, کھانے پڑے ہوئے ہیں. کہا بیٹا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مریم کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کے پاس سے آیا. وہ پریشان ہو گیا, میری سمجھ سے باہر ہے یہ بچی. یہ مطلب انسان کی عقل جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بچی اپنے حجرے سے باہر ہی نہیں نکلتی, اس کو اتنے خوبصورت لذیذ کھانے کہاں سے مل رہے ہیں. سمجھ میں نہیں نا آتی بات.
لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ تو کہتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, سب کچھ اس کا بن جاتا ہوں. وہ بندہ میری طرف چل کے ہے, میں دوڑ کے جاتا ہوں اس کی طرف. ہم نہیں جاتے, ہم ایک سہارا نہیں ڈھونڈتے, ہم ہزاروں سہارے ڈھونڈتے ہیں. ایک سہارے کو نظر انداز کرتے ہیں. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہی کر لینا چاہیے. کیوں ابھی ہزار سجدے؟ روز روز خجل ہونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی کے سامنے سر جھکا دیا جائے. یہ پیشانی بڑی عزت والی ہوتی ہے. ہر کسی کے آگے چہرہ جھکا دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, تقاضا نہیں ہے اس چیز کا. عزت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک کے آگے جھکنا شروع کر دیں, اور وہ سب سے بہتر وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا. میری ضروریات کا خیال رکھنے والا وہ رب ہے. اصل میں ہم نے سمجھا ہی نہیں اس کو رب ہے. وہ ہم تو خود اپنے آپ کو رازق سمجھ کے حرام کمانے پہ لگ جاتے ہیں. اس چیز کا دھیان. اس کے بعد پھر سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھی صورتحال تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا. عمر کافی ہو چکی تھی. انہوں نے کہا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے, تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, جو اس کو رزق دے رہا ہے مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. اللہ نے ان کو بھی بشارت دے دی اور کہا تمہیں ایسا بچہ ہم دیں گے جس کا نام آج تک کسی نے نہیں پہلے رکھا. ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے. وہ بڑا ہی اچھا ہوگا, اتنا پاک باز ہوگا کہ طاقت, قوت, خوبصورتی سب کچھ ہونے کے باوجود عورتوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہوگی اس کی. اتنا پاک دامن ہوگا. مطلب ایک طرح سے یہ بہت اس کا چوٹی کا ان کا ایک ذکر کر دیا, ان کی ایک خصوصیت تھی. اس کے بعد پھر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. سیدہ مریم جب جوان ہوئی ہیں تو ایسے ہی ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آواز آئی ہے, کوئی بندہ اچانک ہی آ گیا ہے بندے کی شکل میں. تو انہوں نے آ کے کہا کہ تم کون ہو, تم مطلب اس طرح کیسے آ گئے میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں آپ کے لیے یہ خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے گا. انہوں نے کہا مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا, میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا, یہ اللہ کا کہنا ہے تو ایسا ہی ہوگا. پھر اللہ کے کلمہ کن سے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ میں پلنے بڑھنے لگے. پھر جب درد ذیل شروع ہوا ان کو تو لے آئیں, وہ ان کو لے آیا کھجور کے پاس. وہاں پھر ان کو کھجوریں کھانے کا کہا, اللہ نے پانی پینے کا کہا, اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی پیدائش بھی دی ان کو اور بیٹے سے نوازا. اور وہ اس کو لے کے پھر واپس آنے لگی تو تب تھوڑا سا ان کو محسوس ہوا کہ اب میں کیا کروں گی اس حوالے سے. یہود نے الزامات لگانے شروع کر دیے جب وہ اپنے مطلب وہاں واپس آئی ہیں تو, لیکن انہوں نے مانا نہیں. لیکن جن لوگوں نے مان لیا وہ ان کے پھر ساتھی کہلوائے. بعد میں ماں کی گود میں ہی انہوں نے کلام بھی کیا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مطلب جب وہاں لے کے آئے ہیں تو ان میں سے یہ سورہ مریم میں جا کے ذکر آئے گا انشاءاللہ اس چیز کا کہ ان کے آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے مریم, نہ تو آپ کے والد ایسے تھے نہ آپ کی والدہ ایسی تھی, تو آپ نے یہ کیا کیا؟ مطلب سب کو پتا تھا کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی, تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو سب کے ذہن میں مطلب وہی جو ایک بندے کے ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے, تو وہ بات آئی. تو انہوں نے کہا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچے ہیں, ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں, شیر خوار, بلکہ ابھی تھوڑے سے ٹائم کے ہیں مطلب, تو ان کی طرف اشارہ کیا. تو نے کہا یہ کیسے مطلب بچہ ہے ہمارے ساتھ کیسے کلام کرے گا, جو خود پنگوڑے والا بچہ ہے, ابھی جھولے میں لیٹنے والا بچہ ہے. تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے پھر جواب دیا, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی ہے. ابھی بچہ ہے پھر کہہ رہے ہیں مجھے کتاب دی گئی, وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. تو اس کا ذکر پھر انشاءاللہ آگے چلتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہود کا طرز عمل, سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا, آگے پھر یہی تفصیلات ہیں, پھر ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا, اور یہ ساری تفصیلات چاہتی ہیں. پھر اس کے بعد نجران کا وہ جو وفد آیا ہوا تھا ان کو پھر مباہلے کی دعوت دی گئی کہ آئیں آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کسی ایک بات پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کا پھر یہ ہوگا کہ ہم کوئی ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں. لیکن وہ نہیں آئے اور وہ بھاگ گئے وہاں سے. اس کے بعد پھر چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے جس کا آغاز ہوتا ہے بڑی اہم آیت سے. آگے اس کے زیادہ اس طرح سے مضامین نہیں ہیں لیکن کچھ میں تفصیل بہرحال ہے.
نیکی کی چوٹی عروج پہ کس طرح سے بندہ پہنچ سکتا ہے, نیکی کے کمال کو کیسے حاصل کر سکتا ہے. کہا کہ اپنی سب سے محبوب چیز جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تم نیکی کی چوٹی کو نہیں پہنچ سکتے, نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں عام تاثر, ہمارا عام طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو چیز دینی ہوتی ہے, ایون کہ 10 اور 10 کے 2 نوٹ ہوں میرے پاس, اور میں نے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو میں جو تھوڑا گلا سا نوٹ ہوگا نا وہ دے دوں گا, نواں نوٹ اپنے پاس رکھ لوں گا. ایسا ہی رویہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے. عمومی مزاج جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھا گیا ہے. مطلب کھانے میں کوئی فروٹس دینے لگے ہیں کسی کو تو کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے اچھے والا ہے وہ میرے پاس رہے, اور دوسرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اچھی چیز اللہ کی راہ میں دے دوں. میرا اپنا بھی یہی حال ہے کہ میں کوئی دنیا سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی بن کے کیا ہو جاتا, مولویوں کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے بیچارے, وہ بھی اسی دنیا کی مخلوق ہے. تو بہرحال یہ اصل میں چیز پیدا کرنی ہے ہم نے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتا ہے تم نیکی کی حقیقت پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. وہ ہر ایک کی الگ الگ ہو سکتی ہے. کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں, اس کی پسندیدہ اور طرح کی ہوگی, کسی کے پاس کم ہے, اس کی پسندیدہ اور طرح سے ہوگی. پھر تحویل قبلہ کا ذکر, پھر مسجد حرام کی خصوصیات اور اس کا ذکر, اور زمین پہ سب سے پہلا گھر جو تھا وہ اللہ کا ہی تھا. پھر اس کے بعد کہا کہ تقوی اختیار کرو. یہ ایسی باتیں ہیں جو معروف ہیں, اس لیے ان کی زیادہ وضاحت میں نہیں کروں گا, ان واقعات کی وضاحت ضروری تھی. پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو. اب یہ بات سننے والی ہے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ 3 خصوصیات اس میں خاص طور پہ ذکر کر دیں. کون کون سی؟ تم بہترین امت ہو, یہ اس خصوصیت میں سے نہیں ہے, یہ الگ سے ایک خصوصیت ہے پوری امت کی. آگے امت کی خصوصیات کیا ہیں؟ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اللہ پہ ایمان رکھنا. اب ہر کوئی بیٹھ کے سوچے اپنے طور پہ کہ میں اس امت میں شامل ہوں کہ نہیں ہوں, میں برائی کی طرف جانے والے ہاتھ کو روکتا ہوں کہ نہیں روکتا, نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہوں کہ نہیں دلاتا. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے, مثال کے طور پہ یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں, فتویٰ نہ آ جائے بس, باقی خیر ہے. تراویح کی نماز ہے, نفل نماز ہے. نماز مطلب عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے, فرض ہوتی ہے اور نفل ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نفل کو بھی فرض کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں, جس وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے. کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے, جیسے آج اصل میں 1-2 واقعات میرے سامنے آئے, اس وجہ سے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہ رہا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ ہی نہیں ہوا. آپ کا بھی ایسا ہی تصور ہے کوئی؟ اگر ہے تو یہ غلط ہے. تراویح اور روزے کا آپس میں ذرا بھی ایک بھی تعلق نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تو نمازیں تے پڑھتا نہیں تو تیرا روزہ رکھنا تھا کی فائدہ, چل جا کے توڑ لا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات صحیح ہے؟ یہ واقعہ ہوا ہے آج اصل میں, جس وجہ سے میں یہ بات کرنے پہ مجبور ہوا. نہیں, نماز الگ سے فرض عبادت ہے, روزہ الگ سے فرض عبادت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ عاقل اور بالغ مسلمان پہ روزہ فرض ہے, تراویح فرض نہیں ہے اس کے اوپر. یہ فرض کر بھی کوئی نہیں سکتا, کوئی 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا, ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ پڑھی ہیں بتائیں مجھے, کسی کو پتا ہے؟ 3 دن, اور اس کا بھی کوئی ایک ٹائم نہیں تھا. صحابہ کے دور میں اس کا معمول بنا دیا گیا. یہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو فرض کا درجہ دے دینا کہ روزہ ہی نہیں ہوگا, جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ ہی نہیں ہوا. یار یہ کیسی بات ہے؟ تراویح ایک بھی اگر کسی بندے نے نہیں پڑھی اس کا روزہ اس کے اوپر فرض ہے, وہ رکھنا ہی رکھنا ہے اس نے. نماز نہیں پڑھ رہا وہ الگ سے گناہ گار ہے, تراویح نہیں پڑھ رہا تو گناہ گار نہیں ہے وہ. اس بات کو سمجھیں, ہم کسی نفل کو فرض نہیں کر سکتے کسی کے اوپر. کس نے اختیار دیا مجھے اور آپ کو؟ نماز جو بندہ نہیں پڑھتا وہ فرض کا تارک ہے, وہ گناہ گار ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا. جو روزہ نہیں رکھتا وہ فرض چھوڑ رہا ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے.
جو تراویح نہیں پڑھتا وہ مرتکب گناہ نہیں ہو رہا، وہ ایک نفل نماز اس نے چھوڑ دی بس. کوئی 8 پڑھ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کی رکعتوں کی تعداد کا تعین اختلافی ہے نا، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے. امام مالک کے نزدیک تو 36 بھی جائز ہیں. نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہاتھ ہلکا ہی رکھیں. جس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی، میں اور آپ کون ہوتے ہیں سختی کرنے والے؟ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس کو رہنے دیں، اسے کہیں ٹھیک ہے یار آپ کا روزہ ویلڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا روزہ قابل قبول ہے، اللہ کے حکم سے قبول ہوگا انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی آپ الگ سے کریں، روزے الگ سے رکھیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو کہ یار تو نے تراویح تو پڑھی نہیں ہے تو روزہ تیرا کہاں سے ہو گیا. تراویح کا روزے کے ساتھ کوئی یہ نفلی عبادت ہے. رمضان کی راتیں آپ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کے جتنی دیر مرضی جاگتے رہیں. یہاں تو 1.5 گھنٹے میں ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ بیٹھ کے جتنی مرضی عبادت کریں، کھڑے ہو کے نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، جو مرضی کریں. بہرحال اس کے بعد پھر منافقین اور کفار سے دوستی کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، بلکہ ایسا بھی ہے کہ اگر تم کوشش بھی کر لو تو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم ان کو راضی نہیں کر سکتے. پھر غزوہ بدر کے بارے میں ایک آیت میں اشارہ ہے، اور اس کے بعد پھر غزوہ احد کا ذکر ہے تفصیل سے. غزوہ احد کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر، عظیم مارکہ تھا، اسلام کا پہلا مارکہ تھا، بہت ٹائم روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا کہ اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں کو. بس اب مختصر کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں. تو اس کے بعد پھر غزوہ احد ہوا، جس میں کفار بدلہ لینے کے لیے اصل میں آئے مسلمانوں سے. مسلمانوں کو اللہ نے وہاں بھی فتح دے دی تھی، لیکن مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی کہہ لیں کوتاہی ہوئی. اور وہ بھی کوتاہی کیا تھی جو ہم بھی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے. انہوں نے بھی بات نہیں مانی تھی، جس کا فوری نقد نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ عارضی طور پہ شکست میں بدل گئی. بہت نقصان ہوا. 70 صحابہ، جلیل القدر صحابہ، مصعب بن عمیر جن کو پہلا معلم کہا گیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا. اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین. اسی طرح اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے. تو اس لیے اس چیز پہ تھوڑا سا وہ ہے اس میں ذکر. اس کے بعد پھر آل عمران کا اختتام ہوتا ہے. اس کے آخری رکوع میں بہت جامع دعائیں ہیں، وہ سب کو یاد کرنی چاہیے یا کم از کم پڑھنی ضرور چاہیے. پھر سورہ نساء شروع ہوتی ہے. میرا خیال ہے اب یہاں تک اس کو رکھتے ہیں. سورہ نساء سے میں انشاءاللہ کل اس کو پھر آگے جاری کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.